السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ گاڑی جلدی سے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں جا کر ایک جھٹکے سے رکی اور پھر ڈور کھول کر حنان باہر نکلا اور دوسری طرف سے تحریم نکلی۔ حنان جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ اندر لاؤنج میں بیٹھے گھر کے سارے لوگوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اچھوت شے لے آیا ہو۔ وہ ان پر دھیان دیے بغیر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور کمرے میں آ کر اس کا بازو چھوڑ دیا اور پھر اسے وارن کرتے ہوئے بولا، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں تحریم، آج کے بعد اگر تم نے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ اسے نفرت سے دیکھ کر باہر چلا گیا۔ نیچے آیا تو عارفہ کی نفرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، جب وہ یہاں سے دفعہ ہو گئی تھی ایک بار پھر کیوں لائے ہو اسے؟ وہ ماں کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ مختصر جواب دے کر چلا گیا اور عارفہ غصے سے لال ہو گئی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا۔ تحریم سوچوں کے سمندر میں غرق تھی۔ حنان اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ اس کے ابو کے 2 ہی بھائی تھے، یعنی تایا فرقان اور اس کے بابا حیدر۔ تایا جان کے 3 بچے تھے، آمنہ، اسماء، بطول اور حنان۔ بطول اور آمنہ سب سے بڑی تھی اور پھر حنان تھا۔ حنان 5 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، وہ بھی نہ جانے کتنی منتوں مرادوں کے بعد۔ پھر اسماء تھی۔ حنان اس سے 1 سال بڑا تھا۔ وہ اور اسماء ہم عمر تھی۔ اس کے بابا کی لو میرج تھی جو کہ 1 سال ہی رہی۔ بابا جاب کے لیے لندن گئے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ رابطہ نہ ہونے پر جب پتہ کروایا گیا کسی جاننے والے سے تو پتہ چلا انہیں وہاں بھی انہیں سچی محبت ہو گئی تھی اور وہاں کسی گوری سے بیاہ کر چکے تھے۔ جب یہ بات اس کی ماما کو پتہ چلی وہ نیم پاگل ہو گئی اور اس کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی خالق کائنات سے جا ملی۔ وہ سختیاں برداشت کرنے کی عادی نہیں تھی۔ ایک ہی بھائی تھا اور اس کی بیوی اٹھتے بیٹھتے اسے بیٹی کے طعنے دیتی۔ وہ اندر ہی اندر ختم ہو گئی اور پھر ختم ہی ہو گئی۔ پھر تحریم کا مسئلہ پیدا ہوا۔ مامی سے ایک لمحے کے لیے برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی اور تایا نے تو پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نانی مامی کے سامنے ڈٹ گئی۔ یوں تحریم ان کے زیر سایہ پلی۔ ماموں مامی کی ہر بات ماننا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا رضا، وہ اس سے 1 سال بڑا تھا مگر کبھی وہ اس کے قریب نہیں گئی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ان کا معیار زندگی بہت مختلف تھا۔ اگر وہ پرائیویٹ اسکول میں جاتا تو یہ گورنمنٹ میں جاتی، اور وہ اگر مال سے شاپنگ کرتا تو وہ اتوار بازار سے، وہ اگر کھلونوں سے کھیلتا تو وہ مٹی کے برتنوں سے۔ لیکن اسے کبھی اس سے حسد محسوس نہیں ہوا۔ وہ اس سے زیادہ ذہین تھی اور اس کے گریڈز بھی اس سے زیادہ آتے تھے۔ وہ ممی ڈیڈی ٹائپ بندہ تھا اور وہ جو مل جائے کچھ تب بھی خوش، نہ ملے تب بھی۔ مامی اس سے کبھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور اگر کرتی بھی تو طعنوں کے نشتر، اور تب اس کی آخری پناہ نانی ہوتی جو اسے اپنے اندر سمو لیا کرتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن پھر ایک طوفان آیا اور سب ختم ہو گیا۔ عارفہ تن فن کرتی کمرے میں داخل ہوئی اور اسے دیکھتے ہوئے مزید آگ بگولا ہو گئی۔ اے مہارانی اٹھو، آج سے تم سارے گھر کا کام کرو گی، ملازمہ کے ساتھ مل کر۔ سنا تم نے؟ وہ جو آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی ایک دم سے انہیں دیکھنے لگی۔ کب تک مجھے گھورنے کا ارادہ ہے؟ اٹھو، حنان کے سسرال والے آ رہے ہیں، جاؤ کچن میں ملازمہ کی مدد کرو۔ وہ نخوت سے بولتی ہوئی چلی گئی۔ وہ زخمی سا ہنس دی۔ کیا نصیب پایا ہے تحریم، اپنے ہی شوہر کے سسرال والوں کے لیے پکوان بناؤ گی اب، واہ! وہ خود کو داد دیتے ہوئے بولی۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ ملازمہ گھر کی بہو کو کچن میں دیکھ کر بول رہی تھی، بی بی جی، حنان صاحب تو آپ کے شوہر ہیں نا، تو پھر بھی آپ۔ وہ ادھوری بات کر کے چپ ہو گئی مگر اسے اس کی پوری بات سمجھ آ گئی ہو جیسے۔ وہ مسکرائی، جو میرا تھا ہی نہیں، اسے کھونے کا کیا ڈر، میں کیوں اس کی خوشیوں کی راہ میں آؤں؟ آج ہوں کل نہیں ہوں پتہ نہیں، سورج بھی دیکھ پاؤں گی کہ نہیں۔ باہر سے آتا حنان اس کی باتیں سن کر سن رہ گیا۔ بی بی جی، اتنی چھوٹی عمر میں مرنے کی باتیں، اندر سے تو نہ جانے کب کی مر چکی ہے۔ یہ تو ایک دھوکہ ہے، میں زندہ ہوں۔ وہ عجیب سی کیفیت میں بولی۔
آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ آپ کا شوہر دوسری شادی کر لے گا، اگر وہ میرا شوہر ہوتا تو تب دکھ ہوتا۔ اس کے کندھوں پر تو ایک اور ذمہ داری ہے، باپ کی بات کا پاس رکھنا ہے اس نے۔ میرے لیے کافی ہے سکینہ۔ وہ اور کچھ بھی کہتی، اسے زور سے ابکائی آئی، وہ سنک پر جھک گئی اور پھر خود کو سنبھالا، منہ دھو کر پلٹی۔ آپ امید سے ہو بی بی جی؟ سکینہ نے دوسرے لمحے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ وہ سن رہ گئی یہ بات اس نے خود سے بھی چھپائی تھی۔ نہیں، یہ تو میرا اسٹمک پرابلم ہے اس لیے۔ وہ خود کو سنبھالنے کے بعد بولی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے روم کی طرف بھاگی اور جلدی میں حنان کو دیکھا ہی نہیں، جو ہاتھوں میں شاپر لیے حیران کھڑا تھا۔ اے خدا میری مدد فرما! وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں اپنے جیسا ایک اور وجود اس دنیا میں بالکل نہیں لانا چاہتی۔ میں نے کبھی بھی تجھ سے شکایت نہیں کی، لیکن مجھے ایک اور ماں باپ سے محروم جان کو دنیا میں نہیں لانا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس بات سے بے خبر پیچھے کھڑا حنان سب کچھ سن چکا ہے۔ وہ جائنماز تہہ کر کے پلٹی تو اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر دہل گئی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب وہ بے خبر نہیں رہا، اس کا راز راز نہیں رہا۔ تم پریگننٹ ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ نہیں، تم سے کس نے کہا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ تم جھوٹ بالکل نہیں بول سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ زرد پڑ رہی تھی۔ جس نے بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، سنا تم نے؟ وہ چیخی۔ اور اگر ایسا کچھ ہوا تو؟ وہ ممکنات کی طرف آیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر ہاتھ جوڑ کر بولی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو پلیز، میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ حنان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہزار بار بھی بے وفائی کر لیتی، اس کا کوئی دکھ نہیں تھا، مگر اس کا ایک آنسو بہت بھاری تھا ان سب پر۔ وہ بے اختیار اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ وہ کیا ہے نا مسز حنان، آپ پہلے صرف محبت تھی، مگر اب تم ضد ہو میری۔ بے وفائی کی سزا بھی تو بے وفائی سے دینا چاہیے نا۔ میں بھی تو وہی کر رہا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ اگر اتنی بے وفا ہوں تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ ہنسا اور تھوڑا جھک کر بولا۔ میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا، لیکن کیا ہے نا، پریگننسی میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس کی رنگت فاق ہو گئی۔ وہ ایک دم سے بے دم ہو کر گر گئی، لیکن حنان نے جلدی سے اسے سنبھال لیا۔ وہ 17 سال کی تھی جب عید پر اس کے بابا اسے عید پر اپنے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ تب آشنا ہوئی۔ ایک اور رشتہ ہے جس کا نام باپ تھا۔ اس کے سارے کزن وہاں جمع تھے۔ جب اس کی اور آمنہ کی لڑائی ہوگی، وہ لوگ چھت پر تھے۔ حنان جو انہیں چھڑانے آیا تھا، جلدی سے دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دور دھکا دیا۔ وہ کنارے پر تھی اور نیچے گر گئی، اور چاچو کو بتایا۔ اسے ہسپتال لے کر جایا گیا۔ تب ڈاکٹر نے اسے زندہ اور مردہ دونوں کی لسٹوں سے نکال دیا۔ وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ حیدر کے لیے ایک مصیبت بن گئی تھی، اور اگر انہیں پتہ ہوتا تو وہ کبھی اسے لے کر نہ آتے۔ تایا جان نے تو یہاں تک کہہ دیا، مرتی ہے تو مر جائے، اچھا ہے۔ یہاں بھی نانو کا بڑا پن کام آیا۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی۔ 2 سال تک وہ نیم مردہ سی رہی، پھر نانو کی دواؤں نے اثر دکھایا۔ وہ جس کی رپورٹ میں بہتری 0% ہوتی تھی، اب وہ ٹھیک ہونے لگی تھی، اور نانو سے بھی زیادہ کسی اور کی دواؤں کا اثر تھا، وہ تھا حنان۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے تحریم کو؟ وہ پریشان سا تھا۔ ایوری تھنگ از اوکے۔ یس مسٹر حنان، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اور حنان یہ خبر سن کر ایک دم ریلیکس ہو گیا۔ آپ بس انہیں ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں، اب بھی ان کا بی پی کافی زیادہ ہائی تھا۔ ڈاکٹر اور بھی کچھ بتا رہی تھی اور وہ بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ حنان خود کو مجرم تصور کرتا۔ اسے لگتا تحریم کی یہ حالت اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اکثر سوتے ہوئے وہ ڈر جاتا، اسے خواب میں بھی خون دکھائی دیتا اور تحریم کے سائے دکھائی دینے لگے۔ اسے لگتا جیسے وہ اسے کہہ رہی ہو، میری حالت کے ذمہ دار تم ہو۔ تب عارفہ بھی خوف زدہ ہوگی۔ ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا، کئی سالوں کے بعد، نہ جانے کتنی دواؤں کا پھل تھا۔ ان کے مطابق کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ تھا بھی اتنا خوبصورت، اوپر سے نوجوان۔ وہ اس کے لیے پیروں کے پاس پھرتی، مگر اس کا چین ایک پری وش اپنے اندر سمو کر موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ ہر ہفتے ماں سے آنکھ بچا کر ہاسپٹل جایا کرتا تھا، اور ایک سرخ گلاب اس کے سرہانے رکھ کر بس ایک لفظ سوری بول کر آ جاتا۔
بس اس کا ضمیر زندہ تھا۔ وہ باقی سب کی طرح اسے برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ یہ حادثہ اسے خدا کے قریب لے گیا۔ وہ ہر نماز کے بعد اس کی زندگی کی دعا کرتا۔ بالآخر اس کی دعائیں رنگ لے آئی اور وہ ہوش میں آ گئی۔ اس دن وہ بہت خوش تھا اور وہ خوشی سے رویا تھا، اور سب سے پہلے بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ہاسپٹل پہنچ گیا، جہاں وہ سب کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس کے مطابق وہ صرف بے ہوش ہوئی تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ وہ 2 سال بعد آنکھیں کھو رہی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ اس کے خواب، اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا، وہ آگے میڈیکل میں جانا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر کے مطابق اب اس نے اگر اسٹڈی بھی کی تب بھی اور وہ زیادہ برڈن نہیں لے پائے گی۔ اسے میڈیکل میں بھیجنا ایک رسک ہوگا۔ پہلے تو شاید وہ ضد کر کر بھی نانو کو منا لیتی، لیکن اب کبھی بھی نانو نہیں مانے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جن نظروں سے اس نے حنان کی طرف دیکھا وہ زمین میں گھڑ کر رہ گیا۔ کیا نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ غصہ، سب کچھ کھو دینے کا غم، نفرت۔ اس نے کچھ عرصے بعد داخلہ لے لیا تھا، مگر کبھی دوبارہ حنان سے مخاطب نہ ہوئی اور وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کبھی سرخ رو نہ ہو سکا۔ وہ بس اسٹاپ پہ کھڑی تھی جب ایک بلیک کلر کی کرولا اس کے پاس آ کر رکی۔ روز ہی تقریباً وہ اس کا پیچھا کرتا تھا اور آج وہ چند قدم آگے جا کر کھڑی ہوگی۔ تحریم، کسی نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وائٹ شرٹ، ٹائی اور بلو جین پہنے، پاؤں میں شوز پہنے کھڑا تھا۔ بال ایک سٹائل سے پیچھے موڑے ہوئے تھے اور شرٹ بازوں کی کونی تک فولڈ کیے ہوئے تھا۔ سرخ سفید رنگ، لیکن آنکھیں اس کے باوجود اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا تھا ان بڑی آنکھوں میں؟ وہ سرخ تھی۔ وہ چند لمحے اس کا جائزہ لینے کے بعد بڑبڑائی، حنان، اور غصے میں سارا جسم کا خون سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ وہ رخ بدل کر پھر سے کھڑی ہو گئی، جیسے اسے جانتی نہ ہو۔ تحریم، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، وہ اس کے سامنے آ کر بولا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس سکون نہیں تھا۔ ارے حنان نہیں، ہانی، یہی بلاتے ہیں نا آپ کو آپ کے گھر والے۔ اب بھلا کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں آپ بڑے لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کسی غریب کو توڑنا۔ بھلا آپ کی معافی مانگ لینے سے میری زندگی میں کیا بدل جائے گا؟ مجھے آپ کی طرح شاندار گھر ملے گا رہنے کو؟ کیا جو سوٹ آپ نے زب بند کیا ہوا ہے وہ مل جائے گا، جس کی مالیت 1,00,000 روپے تو ہوگی، ہے نا؟ آپ کو معاف کر کے مجھے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ وہ تلخی سے بولی۔ میری بات سنو، وہ سب ایک حادثہ تھا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ اور بھی بولتا، لیکن اس نے بات کاٹ دی۔ جب حادثہ تھا تو معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ اور آپ کے گھر والوں نے ویسے ہی ہر چیز کو حادثہ قرار دینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ میری ماں کی شادی ایک حادثہ تھی، میری پیدائش بھی ایک حادثہ تھی، اور اب یہ بھی ایک حادثہ۔ میں تمہیں ضرور معاف کر دیتی اگر یہ سب کچھ پہلے جیسا ہوتا تو۔ سب چیزوں کی معافی مل سکتی ہے حنان، لیکن خواب توڑنے کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور پھر ایک رکشہ روک کر جلدی سے اس میں سوار ہوگی۔ وہ پکارتا ہی رہ گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور نیچے چلا گیا۔ لڑکی والے آ گئے تھے اور ان کے ساتھ موجود لڑکی، شرمائی ہوئی لڑکی گائے بگائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ پھر اس کے بابا نے اس کو کہا رانیہ کو گھر دکھائے۔ وہ اسے لے کر لان میں چلا گیا اور گھر کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ فریش ہو کر آئی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی اور اٹھ کر واش روم میں گئی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف گئی اور کھول کر اس کے باہر بنی چھوٹی سی بالکنی میں کھڑی ہو کر ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے لگی۔ جب اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، وہ کچھ بتاتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اچانک اس پر نظر پڑی۔ وہ جو سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم مسکرائی، اور وہ لڑکی اسے ایک جانب دیکھتے پا کر ٹھٹکی اور ادھر نگاہیں دڑائی۔ تحریم وکٹری کا نشانہ بنا کر دکھایا اور کھڑکی سے ہٹ گئی۔ رانیہ نے حنان کا ہاتھ ہلایا۔ کہاں کھو گئے؟ کچھ نہیں۔ یہ کون تھی؟ وہ کھڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ میری وائف۔ ہا ہا ہا، آر یو کڈنگ می؟ وہ ہنسنے لگی۔ اگر تمہاری بیوی ہوتی تو مجھے وہیں سے شوٹ کر دیتی۔ چلو اندر چلتے ہیں، وہ کہہ کر جانے لگی۔ میں تمہاری زندگی پر بات نہیں کرنا چاہتا رانیہ، اور وہ واقعی ہی میری بیوی ہے۔ اس کی بات پر پلٹی اور اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر رانیہ کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑا اور وہ بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اندر کی جانب بھاگ گئی۔
مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔